مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ گزرے سال خدا نے ہمارے سب دنوں میں ہمیں برکت دی، ہمیں خوش رکھا اور زندگی دی تاکہ نئے سال میں آ سکے۔ یہ خدا کا فضل ہے جو ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اور اس سال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، اس کے عرفان میں ترقی کرنا ہے، جو اس کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنا ہے، جو کہ کلام کے سیکھنے ہی سے ہوگا اور کلام کو پڑھنے سے ہوگا، ویسے نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ نہیں تو ہم بہت بڑی غلطی میں، اگر ہماری زندگی میں کلام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں لازم ہے کہ کلام کو لینا ہے۔ دنیاوی پلان بنانے سے پہلے ہمیں وہ پلان جو ہم بناتے ہیں کہ اس سال میں نے یہ کرنا ہے، میرا گھر ختم ہو جائے گا، میری مورگیج ختم ہو جائے گی، ہم بہت سارے پلان کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا کلام جو ہماری زندگی میں ہوگا، خدا کے وعدے ہیں کہ یہ کلام کو لے لو، خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈ لو، باقی ساری چیزیں میں تمہیں انعام میں دوں گا۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ عزیزو، وقت بہت کم رہ گیا، ہم نے اس تھوڑے وقت میں کلام کو پورے طور پر سیکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کلام کو شیئر کرنا ہے تاکہ خدا کا کلام، اس کے منہ کی باتیں پوری ہوں، کیونکہ خدا کہتے ہیں کہ جب تک ہر زبان اس کا اقرار نہیں کرے گی اور ہر گھٹنا اس کے آگے نہیں جھکے گا، میرا اور آپ کا باپ نہیں آئے گا۔ اسی طرح تکلیفیں آتی رہیں گی، لیکن کلام جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اس کے کلام کی باتیں جو میٹھی ہیں، ہمیں اس کلام کو لینا ہے۔ وہ صرف کلام کو کہتے ہیں تو پورا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مجسم ہوا، ہم دیکھتے ہیں دنیا کی ہر کائنات کو خدا نے صرف جو کائنات 7 دن میں بنائی تھی صرف بولنے سے ہی ہوا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لازر کو زندہ کیا گیا، جو ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 23 سے لے کر اگر ہم 26، 32، 44 تک پڑھیں تو اس میں لکھا گیا کہ یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ کس کو کہا؟ مارتھا کو۔ مارتھا نے اس سے کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخر دنوں میں اٹھے گا، لیکن یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ آمین۔ اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ جب مریم نے اس جگہ پہنچی تو جہاں یسوع تھا اور اس نے کہا میں ایمان رکھتی ہوں، اور اس کے قدموں میں گر پڑی۔ مریم بھی آگے اور اس سے کہا اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یسوع نے کہا پتھر کو ہٹاؤ، اور اسے مرے ہوئے شخص کو بہن مارتھا نے اس سے کہا اے خداوند اس میں تو اب بدبو آتی ہوگی کیونکہ وہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے لازر نکل آ۔ ہالےلویا۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ باندھے پاؤں ہوئے نکل آیا، اور اس کا رومال جو چہرے پر لپٹا ہوا تھا، یسوع نے اس سے کہا اسے کھول کر جانے دو۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مر چکا تھا اور یہ 4 دن کا مردہ قبر میں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن کے مردے زندہ کیے ہو جاتے ہیں، اس لیے 4 دن خداوند نے خود 4 دن کیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لائیں، اور وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ خدا نے اس کا نام لے کر اسے پکارا تھا۔ آج بھی میرا اور آپ کا خدا ایسے ہی معجزات کرتے ہیں کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور جو زندگی میں اس پر ایمان لاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مریں گے۔ ہمیں فخر سے کہنا ہے کہ میں نہیں مروں گی بلکہ جیتی رہوں گی، خدا کے بڑے کاموں کا بیان کروں گی۔ ہم دیکھتے ہیں خدا نے اپنے کلام کو سب ناموں سے اہمیت دی ہے، جس طرح ہم زبور 138 اس کی 2 میں دیکھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، اے خداوند تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ خدا نے ہمیں بنایا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں ترک نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمیں صرف اس کے کلام کو لینا ہے، جس طرح زبور 119 اور اس کی 65 میں ہے کہ اے خداوند تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کی۔
پریز دا لارڈ۔ اور اس کی بھلائی یہی ہے، وہ یہی چاہتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا بھلا ہے۔ ہمیں صرف اس کے کلام کو اس کے اپنے دل میں رکھ لینا ہے، تاکہ ہم اس کے خلاف گناہ نہ کریں، تاکہ ہم بچائے جائیں، تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق زندہ کیے جائیں، اور اس کا کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ ہمیں کسی اور سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی اور غیر معبودوں کے پاس نہیں جانا، کسی دربار میں نہیں جانا جہاں کچھ نہیں مل سکتا۔ ہمیں صرف اپنے زندہ خداوند کی پاک حضوری میں رکھنا ہے، اور خدا کی شہریت پر اعتماد رکھنا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے میں قدرت رکھتے ہیں۔ استثنا 30 باب اس کی 11-12 میں دیکھیں، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں، اور نہ وہ دور ہے، وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہالےلویا۔ یہاں خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خدا کا زندہ کلام ہمارے آج ہاتھوں میں ہے، کہیں دور نہیں کہ کوئی آسمان سے کہتے ہیں تیرے لیے تارے توڑ کے لائیں۔ یہ آسمان سے خدا نے میرے اور آپ کے لیے قدرت کو عیاں کیا ہے۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کلام کو لیں، اس کلام کے ہتھیاروں کو لیں، اس کلام کے اختیاروں کو لیں۔ یہ خدا کا زندہ کلام دو دھاری تلوار ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے۔ جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا۔ آمین۔ ہمیں اس کلام کو، اس کلام کے وعدوں کو لینا ہے تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، کیونکہ خدا کے منہ کی باتیں سچی، برحق ہیں، اٹل ہیں۔ ہمیں صرف لینا آنا چاہیے۔ آئیں ہم اس کلام کو سب کے لیے مانگیں تاکہ خدا کا زندہ کلام ہم سب کی زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں، بلکہ کل جہاں پر اہل زمین کے لیے ہے، کیونکہ خدا نے سب سے یکساں محبت کیا۔ خدا سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلے سے، کہ اس نئے سال میں ہم نے شروع میں عہد کرنا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کلام پڑھوں، میں زیادہ سے زیادہ کلام میں ڈوبوں، اور یہ کلام دنیا تک لے کے جاؤں، کیونکہ خدا نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، سانپوں بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آ جاؤ، تمہیں زر نہیں پہنچے گا۔ خدا کے منہ کی باتیں، اس نے کہا کہ اور میری شہریت کو دنیا کی انتہا تک لے جاؤ، اس خوشخبری کو۔ آئیں ہم اس عہد کو باندھے تاکہ ہم اس سال میں خدا کے کلام کو پورا کریں۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، ہمیشہ ہم سب کے ساتھ ہو، ہمیشہ ہم سب کی حفاظت کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔